کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے. یہاں تحفظ محسوس ہوتا ہے اور یہاں ایک بین الاقوامی طالب علم کے طور پر یہ بات واقعی ذہنی سکون دیتی ہے. مجھے چین میں استحکام کا یہ احساس بہت پسند ہے. پاکستان میں ہم عام طور پر ان بیڈز پر مٹی میں ٹماٹر اگاتے ہیں، لیکن یہاں ٹماٹر کلے یعنی چکنی مٹی میں اگائے جا رہے ہیں. ہمیں ابھی پیداوار کا درست اندازہ نہیں، لیکن اگر کلے میں ٹماٹر اچھی پیداوار دیتے ہیں تو ہمیں یہ طریقہ پاکستان میں بھی آزمانا چاہیے. یہ نئی ٹیکنالوجی اپنانے اور ٹماٹر کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے. ایک کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اربن آئس ٹورزم ہے، جبکہ دوسری کی جو ہے وہ ماؤنٹین آئس ٹورزم ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاک چائنا ایکسپریس. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین. سن 2025 میں چین میں 40 ملین سے زائد بین الاقوامی سیاحوں کی آمد ریکارڈ کی گئی. بین الاقوامی سیاحوں کو راغب کرنے میں آسان، تیز اور محفوظ ڈیجیٹل خدمات نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے. یہ ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے، کیا پاکستان کی سیاحتی صنعت اس ماڈل سے کچھ سیکھ سکتی ہے؟ آئیے اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. میرا نام محمود ادینہ ہے. میرا تعلق پیرو سے ہے اور اس وقت میں بیجنگ کے سفر پر آئی ہوں. میرا نام ہوگو ہے. میں فرانس سے ہوں. اس وقت میں شنگھائی میں ہوں اور اس کے بعد میں ووہان جاؤں گا. میرا نام مالیسیا ہے. میں زیمبیا سے ہوں اور میں 1 سال سے چین میں رہ رہی ہوں. میرا نام کرسٹیان ہے. میں چلی سے ہوں اور میں شیامن یونیورسٹی میں میرین افیئرز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میرا نام یلینا ہے. میں روس سے ہوں اور میں تیسری بار چین آئی ہوں. میرا نام کرسٹوفر او نیل ہے. میں تقریباً 16 سال سے بیجنگ میں مقیم ہوں. چین میں غیر ملکی سیاحوں کے لیے سہولتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اب چین کے 25 ممالک کے ساتھ باہمی طور پر ویزا فری معاہدے ہیں اور 38 ممالک کے شہری 30 دن تک بغیر ویزا قیام کر سکتے ہیں. 2025 میں 4 کروڑ سے زائد غیر ملکی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی. بہت سے سیاح صرف قدیم ثقافت ہی نہیں بلکہ جدید اور آسان سفری نظام دیکھنے بھی آتے ہیں. میں ایسی چیزیں دیکھنا چاہتا تھا جو میں نے یورپ میں کبھی نہیں دیکھیں. فی الحال میں واقعی بہت خوش ہوں. میں آخری بار چین 15 سال پہلے آیا تھا اور ان 15 سالوں میں یہ بہت بدل گیا ہے. یہ بہت صاف اور محفوظ ہے. ہمیں لوگ بہت پسند ہیں اور ہمیں فوڈ چیلنجز بہت پسند ہیں. چین بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. میرے گھر کی تقریباً ہر چیز پر میڈ ان چائنا لکھا ہے. ایک بھی چیز پر میڈ ان یو ایس اے نہیں لکھا. اس لیے میرا خیال ہے کہ جلد ہی چین عالمی اقتصادی ترقی کا مرکز بن جائے گا اور امریکہ اور روس جیسے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دے گا. یہ پہلی بار تھا جب میں نے ایسا روبوٹ دیکھا. یہ بہت شاندار تھا. یہ خود بخود ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر آ کر رکتا، کمپارٹمنٹ کھلتا، آپ کھانا نکالتے اور پھر یہ بند ہو کر واپس چلا جاتا. میں نے سوچا یہ تو واقعی بہت شاندار ہے. چین دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے. یہاں تحفظ محسوس ہوتا ہے اور یہاں ایک بین الاقوامی طالب علم کے طور پر یہ بات واقعی ذہنی سکون دیتی ہے. مجھے چین میں استحکام کا یہ احساس بہت پسند ہے. چین کی موجودہ ترقی کی سطح بہت سے دیگر ممالک سے بہت آگے ہے. ہمارے لیے یہ ایک بالکل الگ دنیا کی طرح محسوس ہوتا ہے. ہائی سپیڈ ریل کا استعمال آسان اور بہت آرام دہ ہے. تجربہ واقعی شاندار ہے. سچ کہوں تو میں حیران تھا. میں نے سوچا تھا کہ راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ واقعی بہت آسان رہا کیونکہ تمام سائن بورڈز پر انگریزی بھی لکھی ہوئی ہے. ہمارے لیے بنیادی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں. کچھ عرصہ پہلے تک چین میں سفر کے دوران 3 بڑی رکاوٹیں تھیں، یعنی زبان، ادائیگی کا طریقہ اور درست معلومات کی کمی. اب ڈیجیٹل ٹولز ان مسائل کو کم کر رہے ہیں اور مسافروں کو آمد سے لے کر ٹرانسپورٹ، ٹکٹ، ہوٹل اور خریداری تک سہولت دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بغیر وی چیٹ کے کچھ بھی کرنا واقعی مشکل ہے. یہ واقعی بہت فائدہ مند ہے. اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، ٹکٹ بک کرنا، ہوٹل بک کرنا یا ادائیگی کرنا، یہ سب کچھ آپ وی چیٹ میں ہی کر سکتے ہیں. یہ بہت آسان ہے. ویزا فری انٹری بہت آسان ہے. میں نے پہلے کبھی ویزا کے لیے درخواست نہیں دی. سنا ہے کہ یہ عمل کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں کیا. میں نے بس آن لائن درخواست دی.
یہاں ہر جگہ الیکٹرانک پیمنٹس موجود ہیں اور میں اس کی واقعی تعریف کرتا ہوں. اس طرح کا ادائیگی کا نظام کرپشن کو کم کر سکتا ہے. ہم نے چین میں دیدی سروس استعمال کی، ہمیں یہ بہت پسند آئی. میں بیدو میپس بھی استعمال کر سکتا ہوں. یہ واقعی بہت آسان ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس کب آئے گی، پہنچنے میں کتنا وقت باقی ہے اور کرایہ کتنا ہے، اور میں بس اپنے فون پر کوڈ سکین کر کے سوار ہو جاتا ہوں. یہ بہت آسان ہے. یہ مجھے واقعی پسند ہے. یورپ کے ایئرپورٹس کے مقابلے میں یہ بہت جدید ہے. ہر سروس شاندار تھی. ہم 1 گھنٹے کے اندر ایئرپورٹ سے نکل گئے. پاسپورٹ کنٹرول، کسٹمز، حتیٰ کہ سامان وصول کرنا، سب کچھ بہت تیز تھا. مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار 16 سال قبل چین آیا تھا، ہم سب کچھ نقد کیش یعنی RMB میں ادا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے ملک اور معیشت ترقی کر رہی ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ اب جب بھی کچھ ادا کرنا ہوتا ہے، ہم وی چیٹ پے یا علی پے استعمال کرتے ہیں. اب ہم کبھی کبھار ہی نقد کیش استعمال کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ چین میں ایک بہت بڑی ترقی ہے. چین میں آن لائن شاپنگ سستی ہے اور ڈیلیوری سروس بہت تیز ہے. بنیادی طور پر جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں یہاں آسانی سے مل جاتا ہے. ویزا فری پالیسی نے واقعی ہمارے سفر کو بہت آسان بنا دیا ہے. ملائیشیا کے شہریوں کے لیے چین آنا سیاحت کے لیے خاص طور پر آسان ہو گیا ہے. جب میں نے ٹیپ ٹو پے آن کیا تو کیشیئر نے کہا بس اپنے فون کو ٹیپ کریں اور پیمنٹ ہو جائے گی. یہ بہت آسان ہے. زیادہ تر ممالک کے مقابلے میں جہاں میں گیا ہوں یہ زیادہ آسان ہے. پچھلے 5 سال میں نے بالکل بھی کیش استعمال نہیں کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے لیے چین بنیادی طور پر کیش لیس یعنی ایسا ملک ہے جہاں بغیر نقدی کے خریداری کی جا سکتی ہے. میں صرف یہ دونوں ایپس استعمال کرتا ہوں: بجلی، گیس، ہوٹل، ٹیکسی، حتیٰ کہ گاڑی میں فیول ڈالنا. سب کچھ آپ وی چیٹ اور علی پے سے کر سکتے ہیں. تمام تر بہتری کے باوجود مشکلات ابھی باقی ہیں. غیر ملکی سیاحوں اور طلباء کو آج بھی کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ ریسٹورنٹس میں دیگر زبانوں میں مواد بہت کم ہوتا ہے اور مقامی تفریحی مقامات پر بھی زیادہ تر صرف چینی زبان میں درج معلومات نظر آتی ہیں. یہ ایک رکاوٹ ہے جسے ابھی دور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں بہت سے لوگ انگریزی نہیں بولتے اور کئی سائن بورڈز صرف چینی زبان میں ہیں، اس لیے بعض اوقات سمجھنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے. ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کرنے والی ایپ ساتھ رکھنا یقیناً فائدہ مند ہے. میرے لیے بسیں وہ واحد چیز ہیں جن کو استعمال کرنا کبھی کبھار مجھے مشکل لگتا ہے. لگتا ہے کہ بسوں میں صرف علی پے سے ادائیگی کی جا سکتی ہے اور میرے پاس علی پے نہیں ہے اور میں یہ ایپ استعمال نہیں کرتا. چونکہ میں چین کا رہنے والا نہیں ہوں، اس لیے مجھے اسے استعمال کرنے سے پہلے اپنے پاسپورٹ کی معلومات رجسٹر کرنا پڑی اور اس دوران یہ واقعی بہت مشکل تھا. اگر ممکن ہو تو ہمارے لیے سم کارڈ یا مقامی موبائل پلان خریدنا آسان بنایا جا سکتا ہے. اس سے پورا سفر یقیناً زیادہ آسان اور سہل ہو جائے گا. یونیورسٹی نے ہمیں بہت سی ایپس دکھائیں لیکن زیادہ تر پر معلومات چینی زبان میں تھیں، اس لیے سمجھنا مشکل تھا کہ کیا کرنا ہے. آخر ہمیں دوسروں سے مدد لینا پڑی. میں سمجھتا ہوں کہ چند چھوٹی تبدیلیاں شروع سے ہی غیر ملکیوں کے لیے بہت کچھ آسان بنا سکتی ہیں. پارکوں میں چینی وزٹرز صرف کوڈ سکین کرتے ہیں یا اپنا شناختی کارڈ دکھا کر اندر جا سکتے ہیں، لیکن ایک غیر ملکی کے طور پر مجھے فزیکل پاس چاہیے یا ہر بار ٹکٹ لینا پڑتا ہے. اگر غیر ملکیوں کے لیے بھی کوئی آسان طریقہ ہو تو یہ بہت زیادہ سہل ہو جائے گا. AI، بگ ڈیٹا اور کنیکٹڈ ڈیوائسز کے ساتھ سفری خدمات زیادہ بہتر ہو رہی ہیں. سروسز زیادہ درست، ذاتی نوعیت کی اور سب کے لیے قابل رسائی بن رہی ہیں. چین میں اگلا مرحلہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے تاکہ غیر ملکیوں کا تجربہ مزید بہتر بنایا جا سکے. چین کے شہر ووہان میں واقع ہانان سیڈ انڈسٹری ٹاؤن بیجوں کی صنعت کے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. یہاں اناج، دیل دال اجناس اور سبزیوں کے بیجوں پر مشتمل ایک جامع صنعتی نظام قائم کیا گیا ہے. حال ہی میں اس مرکز نے پاکستان سے آنے والے متعدد مہمانوں کا خیر مقدم کیا، جس سے زرعی تعاون کے نئے دروازے کھلے ہیں. محمد افتخار بشیر. میرا نام محمد افتخار بشیر ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے.
اور میں محکمہ زراعت پنجاب کی نمائندگی کرتا ہوں۔ میں اس وقت بطور ایگریکلچر آفیسر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میں ووہان میں واقع خوا چونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی میں بیجوں کی پیداوار اور پروسیسنگ ٹیکنالوجی کے موضوع پر 3 ماہ کی تربیت کے لیے آیا ہوں۔ آج ہمارا فیلڈ وزٹ تھا اور یہ ایک بہت ہی شاندار تجربہ رہا۔ ہم نے سردیوں کی بہت اچھی سبزیاں دیکھیں جن میں بند گوبھی اور پھول گوبھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کی مختلف ورائٹیز بھی دیکھیں۔ ہم نے بند گوبھی کی کچھ مزید ورائٹیز چکھیں۔ اس دورے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ سیکھنے کا ایک بہترین موقع تھا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھ کر ہی یقین ہوتا ہے، کلاس روم میں لیکچرز کے بعد ہم یہاں آئے تاکہ عملی طور پر دیکھ سکیں کہ فیلڈ یعنی کھیت میں کیا ہو رہا ہے اور ان ورائٹیز کا مشاہدہ کر سکیں جن کے بارے میں ہم نے لیکچر میں سنا تھا۔ میں خوا چونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی، پاکستانی اور چینی حکومت کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے زرعی شعبے میں چین کے تجربات اور ترقی سے سیکھنے کا یہ موقع دیا۔ مجھے امید ہے کہ میں یہاں حاصل کی گئی تربیت کو پاکستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ حنان سیڈ انڈسٹری ٹاؤن سینٹر کے تحت سیڈ کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں تقریباً 30 سیڈ کمپنیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ ایک مربوط نظام کے تحت کام کرتا ہے جو ریسرچ اور بریڈنگ کے عمل سے نئی اقسام تیار کرتا ہے، پھر انہیں بڑے پیمانے پر پیداوار کے مرحلے سے گزار کر مارکیٹ تک پہنچاتا ہے۔ اب تک یہاں 200 سے زائد پیداوار اور اعلیٰ معیار کی اقسام تیار کی جا چکی ہیں۔ بیجوں کی فروخت کا حجم تقریباً 500 ملین یوان ہے۔ زیادہ تر کام غذائی جناس، تیل دار فصلوں اور سبزیوں کے بیجوں کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہم عام طور پر ان بیڈز پر مٹی میں ٹماٹر اگاتے ہیں، لیکن یہاں ٹماٹر کلے یعنی چکنی مٹی میں اگائے جا رہے ہیں۔ ہمیں ابھی پیداوار کا درست اندازہ نہیں، لیکن اگر کلے میں ٹماٹر اچھی پیداوار دیتے ہیں تو ہمیں یہ طریقہ پاکستان میں بھی آزمانا چاہیے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی اپنانے اور ٹماٹر کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ I am working on rice. I also میں چاول کے شعبے سے وابستہ ہوں اور چاول کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتا ہوں۔ ہم یہاں تربیت کے لیے آئے ہیں تاکہ نئی تکنیکیں سیکھ سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ چین میں پاکستان کے مقابلے میں کون سی زرعی جدت موجود ہے۔ جس ریسرچ ایریا کا ہم نے دورہ کیا وہ بہت وسیع ہے اور ہم وہاں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ پائیدار پیداوار میں اضافہ کریں، خاص طور پر آرگینک پیداوار میں۔ ہمیں یہاں خوراک کا معیار بھی بہت پسند آیا، سبزیاں ہوں یا پروسیسنگ کے طریقے، ہر چیز نہایت منظم ہے۔ ہم چین کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تکنیکی طریقے جلد از جلد پاکستان میں متعارف کرائے جا سکیں۔ اس سے غذائی قلت کے مسائل کم کرنے اور برآمدات کے مواقع بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ہم ایک ساتھ مل کر بہتر طور پر ترقی کر سکتے ہیں۔ خوا چونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی اور پاکستان کے درمیان تعاون حالیہ برسوں میں نمایاں طور پر بڑھا ہے۔ اس میں جرم پلازم انوویشن، افرادی قوت کی تربیت اور زرعی ٹیکنالوجی کی توسیع شامل ہے۔ یہ روابط ووہان کی سیڈ انڈسٹری ایکو سسٹم کو تقویت دیتے ہیں، جس میں ہنان سیڈ انڈسٹری ٹاؤن بھی شامل ہے۔ اس دورے کے دوران پاکستانی ٹرینیز نے یونیورسٹی میں کلاسز لیں اور عملی طور پر فیلڈ ورک میں حصہ لیا۔ ٹریننگ حاصل کرنے والے بیشتر افراد کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ نہایت عملی اور واقعی فائدہ مند رہا۔ ہم نے یہاں بہت سی نئی باتیں سیکھیں۔ ان میں مصنوعی ذہانت اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال شامل ہے، جن کی مدد سے ایسی جدید اور اعلیٰ معیار کی اقسام تیار کی جا رہی ہیں جو ماحول کے مطابق خود کو ڈھال سکتی ہیں اور کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اقسام زیادہ پیداوار اور بہتر معیار کی مصنوعات بھی فراہم کرتی ہیں۔ I learn more technologies from here like میں نے یہاں کئی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنا سیکھا ہے، جن میں بیجوں کی پروسیسنگ، بیجوں کے معیار کی جانچ اور بیجوں کی ٹیسٹنگ شامل ہے۔ یہ سب چیزیں مستقبل میں ہمارے کھیتوں میں عملی طور پر نافذ کرنے اور کسانوں کے ساتھ شیئر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اچھا بیج اچھی پیداوار اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہوتا ہے۔ As we all know, China is leading the global ہم سب جانتے ہیں کہ چین زرعی تحقیق کے میدان میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ اس میں فصلوں کی پیداوار، سمارٹ ایگریکلچر اور جدید مالیکیولر بریڈنگ شامل ہیں۔
लेक्चर्स, अमली तजर्बात और दीगर हैंड्स ऑन सरगर्मियों के जरिए हमने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में चीन की नुमाया तरक्की को करीब से देखा है। एक अहम नुक्ता जिस पर मैं खास तवज्जो देना चाहता हूँ वो हाई थ्रोपुट फेनोटाइपिंग है। इस तरीकेकार में फसल की साख्त का तज्जिया, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, AI और हत्ता के मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि डेटा जमा किया जा सके और इसका तज्जिया हो सके। ये तरीका ब्रीडर्स को तेज रफ्तार ब्रीडिंग और दुरुस्त फैसले करने में मदद फराहम करता है। मैं इन जदीद तरीकों को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने की ख्वाहिश करता हूँ। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन्स, हैंड हेल्ड सेंसर्स, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, फेनोटाइपिंग प्लेटफॉर्म्स और AI पर मबनी इमेज एनालिसिस टूल्स शामिल हैं। इसका मकसद ये है कि ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की रफ्तार तेज की जाए। चीन के इदारों के साथ मौसर ताउन और मखसूस सरमायाकारी के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि चावल, गंदम और कपास जैसी बड़ी फसलों में पायदार और बेहतर ब्रीडिंग सिस्टम्स तैयार कर सकेंगे। My practical skills was not good. जब मैं पाकिस्तान में काम कर रही थी तो मेरी प्रैक्टिकल स्किल्स कमज़ोर थीं, लेकिन यहाँ मैंने जदीद तकनीकें सीखीं। इनमें सीड प्रोसेसिंग, सीड कोटिंग, सीड पैलेटिंग और सीड टेस्टिंग शामिल है। मैंने ये भी सीखा कि बीजों की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाती है और बीजों की दुरुस्त जांच किस तरह की जाती है। मेरा मकसद यही था कि नई टेक्नोलॉजीज़ और नए तरीके सीखूं। मैं इस तरबियत से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ और इसे अपने लिए निहायत मुफीद समझती हूँ। I would like to share my reflections. मैं चीनी प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और इंडस्ट्री माहिरीन के साथ होने वाले एक इंतहाई मुफीद और बामकसद तबादला ख्याल के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहता हूँ। ये तजर्बा गैर मामूली तौर पर मुस्बत रहा। उन्होंने पेचीदा तसव्वुरात भी निहायत वजाहत और दोस्ताना अंदाज में समझाए। इस मुआवन और खुले माहौल ने सीखने के अमल को ना सिर्फ मौसर बल्कि आरामदेह भी बनाया। मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ये सलाहियत मुतासिर कुन लगी कि वो नज़रियाती इल्म को अमली मैदान से जोड़ते हैं। उनकी मेहनत, बाहमी ताउन का जज्बा और जिद्दत पसंदी ने हम सब को बहुत मुतासिर किया। I know that agriculture sector is the... मैं जानता हूं कि ज़राअत का शोबा हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए मैं चीन में अमली सलाहियत को बढ़ाने के इस प्रोग्राम के लिए दरखास्त देने के लिए पुरजोश था, क्योंकि ये अमली तजुर्बा जदीद ट्रेनिंग और दुनिया के नुमाया तरक्याती मॉडल से सीखने का मौका फराहम करता है। मेरा मानना है कि यहाँ सीखी गई महारतें और इल्म न सिर्फ मेरी पेशा वाराना सलाहियतों को बेहतर करेंगे बल्कि मुझे ज़राअत के शोबे और पाकिस्तानी कम्युनिटी में मौसर अंदाज में अपना किरदार अदा करने में भी मदद देंगे। मौसम सरमा की बर्फ और बर्फानी तफरीक का महदूद मगर शानदार वक्त एक बार फिर यहाँ है। हमारे पिछले प्रोग्राम में मलिक अपने बच्चों को एक चीनी पार्क में ले गया जहाँ बर्फ और आइस कार्निवल के दिलफरेब मनाजिर ने सबको मशहूर कर दिया। अब ये सर्दियों का अजूबा दुनिया भर के दोस्तों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। आइए हम मलिक के साथ चीन पाकिस्तान बर्फ और बर्फानी सकाफती सियाहती तावन के मज़ीद ज़्यादा इम्कानात को दरियाफ्त करें। ये काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ टाउरांटिंग पार्क में अमूमन एक बड़ी झील है जिसे साउथ लेक कहा जाता है। आइस एंड स्नो कार्निवल के मौके पर झील का पानी निकाल कर इसकी जगह मसनूई बर्फ भर दी जाती है। यूनिक एंड आई थिंक इन पाकिस्तान वी हैव so many such places. ये वाकई मुनफरिद है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी ऐसे कई मकामात हैं जहां हम चीनी तजुर्बे से सीखकर बर्फ से जुड़ी सियाहत को फरोग दे सकते हैं। ये एक बहुत ही मुनफरिद तरीका है। पाकिस्तान में बहुत सी जगह हैं जो चीनी महारत से फायदा उठाकर अपनी बर्फानी सियाहत को फरोग दे सकती हैं। हर मौसम सरमा टोरेंटिंग पार्क एक हैरत अंगेज तब्दीली से गुजरता है। सबसे पहले एक छोटे अंदरूनी डैम का इस्तेमाल करते हुए पार्क ईस्ट लेक के 1 से 1.5 मीटर गहरे पानी को करीबी इलाकों में माहौलियाती रिसाइकलिंग के लिए मुंतकिल करता है। इस अमल से झील की तह खुलकर सामने आ जाती है ताकि कंस्ट्रक्शन की जा सकें और साथ ही माहौलियाती तवाज़ुन भी बरकरार रहता है। इसके बाद झील की तह पर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स तामीर किए जाते हैं ताकि स्नो फील्ड की बुनियाद रखी जा सके। बर्फ बनाने के अमल का मरकजी हिस्सा पेशा वाराना आलात के जरिए 24 घंटे पूरा हफ्ता चलता रहता है, जहां दर्जा हरारत -1 से -2 सेंटीग्रेड के दरमियान और नमी 40% से कम हो।
ہائی پریشر آپٹمائزیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ مصنوعی برف تیار کرتے ہیں جو قدرتی برف کے پاؤڈر جیسی ہوتی ہے۔ اس عمل سے 38,000 مربع میٹر پر مشتمل ایسٹ لیک ہر عمر کے افراد کے لیے ایک بہترین ونٹر ڈیسٹینیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم برف کے موسم میں یہاں وزٹرز کی بڑی تعداد دیکھتے ہیں۔ ہماری جوکر پرفارمنس اور پینگوئن پریڈ بچوں میں خاص طور پر مقبول ہیں۔ پچھلے سال میں نے دیکھا کہ بین الاقوامی سیاح برف پر ٹیوبنگ اور آئس سلائیڈز کو خاص طور پر پسند کرتے ہیں۔ وہ پینگوئن پریڈ کے دوران بہت پرجوش ہو جاتے ہیں اور بعض بچے بنجی ٹرمپولن ٹرائی کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ حالیہ ونٹر اولمپکس کے بعد اس معیشت کو واقعی فروغ ملا۔ میں نے چین میں آئس ٹورزم یعنی برف سے جڑی سیاحت میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے، اور بہت سے لوگ اسکینگ کرنے لگے ہیں۔ جی ہاں، میں نے بھی کوشش کی لیکن کئی بار گرا۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ تفریحی مقامات کے علاوہ ٹورنٹنگ کی موسم سرما کی ثقافتی اور تخلیقی مصنوعات بہت پرکشش ہیں جو روایتی جمالیات کو خوبصورت اور جدید ڈیزائن کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ معیاری کلیکشن میں کلاسک پیویلینز اور باغات کے نمونے شامل ہیں، جبکہ آئس اینڈ سنو خصوصی لائن پارک کا اپنا ماسکوٹ لٹل پینگوئن پر مرکوز ہے۔ یہ اعلیٰ معیار کے یادگار تحائف ہر عمر کے وزٹر کے لیے لازمی کلیکٹیبلز بن چکے ہیں۔ میرے پیچھے کا مرکزی منظر ہر سال بدلتا رہتا ہے، لیکن ہمارا بنیادی برانڈ لٹل پینگوئن پہلے کارنیول سے ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس برانڈ کے بنیادی تصور کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال نئی تفریحی سہولیات، انٹریکٹیو تجربات یعنی ایسی سرگرمیاں جن میں وزٹرز ذاتی طور پر حصہ لیتے ہیں اور منظر نامے کے نئے ڈیزائن متعارف کرائے جاتے ہیں تاکہ برانڈ کی کلاسک پہچان ہمیشہ نئی لگے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، دیکھیے انہوں نے کارنیول کے لیے ایک خاص یادگاری چیز ڈیزائن کی ہے۔ یہ ایک پینگوئن ہے جو پرس کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہاں آپ اپنی چیزیں اندر رکھ سکتے ہیں۔ اتنے پیارے لٹل پینگوئن کو بھلا کون نو کہہ سکتا ہے؟ یہ بہت پیارا ہے۔ انو کون سا اچھا؟ which one is cute؟ لیکن اب ختم ہو گیا، صرف 2 ہی ہے۔ she said only 2 left۔ اس نے کہا صرف 2 باقی ہیں، تو جلدی کریں، خرید لیں۔ یہ بہت ہی سمارٹ بچہ ہے، یہ واقعی کاروباری ذہن رکھتا ہے۔ روایتی سواریوں جیسے آئس کارٹس اور آئس بائکس کے علاوہ آئس سلائیڈ جو لازمی وزٹ کرنی چاہیے کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، یعنی اسے 1 لین سے 2 لین میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس سے انتظار کا وقت کافی کم ہو گیا ہے اور سلائیڈنگ کا تجربہ زیادہ دلچسپ اور فطری ہو گیا ہے۔ سروسز کے حوالے سے ہم ہر سال اپنی فوڈ اینڈ بیوریجز یعنی کھانے پینے کی آفرز کو ریفریش کرتے ہیں اور وزٹرز کو گرم اور آرام دہ رکھنے کے لیے شاندار آپشن شامل کرتے ہیں۔ نرسنگ رومز اور موبائل بیت الخلاء معیاری سہولیات ہیں جو ڈائپرز، گرم پانی کے ڈسپینسرز اور الیکٹرک ہیٹرز جیسی ضروریات سے مکمل طور پر لیس ہیں۔ پاکستان شمالی پہاڑی سلسلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نیچر فرسٹ ڈیزائن کی نقل کر سکتا ہے۔ چینی سنو میکنگ اور دیکھ بھال کی مہارت کو اپنانے سے پاکستان اپنے موسم سرما کے دورانیے کو بڑھا سکتا ہے، سیاحت کے مواقع کو بڑے کارنیولز سے لے کر مخصوص پہاڑی کھیلوں تک پھیلا سکتا ہے اور ایک پیشہ ورانہ صنعت قائم کر سکتا ہے جو مقامی روایات کو عالمی حفاظتی معیار کے ساتھ جوڑتی ہے۔ بیجنگ کا آئس اینڈ سنو کارنیول اربن آئس اکانومی کے فروغ کا بڑا ذریعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ چین اور پاکستان کے پاس اس شعبے میں تعاون کر کے معیشت کو فروغ دینے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ پاکستان کا جو آئس ٹورزم ہے وہ بیسیکلی پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے اور پہاڑوں پر اسکی کی جاتی ہے، جیسے کہ مالن جبہ ہو گیا اور نلتر ہو گیا۔ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر
ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی سیاح جو ہیں وہ آئس جو سپورٹس ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اسی طرح جو چائنا ہے خاص طور پر یہاں پر جو اربن آئس ٹورزم ہے اس کو بہت پروموٹ کیا گیا. تو اگر یہ دونوں ممالک مل کر اس شعبے میں کام کریں تو نہ صرف ہنرمند جو افراد ہیں ان کو وہ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ مزید افراد کو اس کی تربیت دے سکتے ہیں اور یہ جو ٹورزم ہے آئس ٹورزم ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں. تو ایک کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اربن آئس ٹورزم ہے جبکہ دوسری کی جو ہے وہ ماؤنٹین آئس ٹورزم ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور دونوں میں یہ جو ٹورزم ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کی جا سکتی ہے جس سے بہت زیادہ زیر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. ناظرین پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہر وقت بر وقت